اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور اللہ کی عبادت میں اور لوگوں کی مدد میں، جو غریب ہیں ہمارے بہن بھائی ان کی ضرور آپ مدد کر دیا کریں، آمین۔ اور ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم سورہ فاتحہ سے اپنے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور اللہ کا نام پڑھیے۔ Bluetooth mode. أعوذ بالله إسماعيل أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القاضي والباسط الخافض الرافع المعز المعطي السميع الحكم اللطيف الخبير الحسيب المنير الجناز والإكرام الرفيع اللهم صل موعد الصلاة وفضاك ركزاهين صدق اللہ العظیم۔ تو مانا آپ سنائیے سبق۔ اعوذ باللہ پڑھو، دوپٹہ صحیح کرو۔ اتنا بڑا دوپٹہ مانو نے آج ہماری پہنی ہوئی ہے بھائی۔ اعوذ باللہ پڑھو۔ ادھر آؤ میرے پاس، ادھر آؤ۔ پتہ نہیں باندھنا، پتہ نہیں باندھنا، پتہ نہیں باندھنا۔ اعوذ باللہ پڑھو۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سناؤ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر کیف ألم يكن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ دوسرا کلمہ سناؤ۔ دوسرا کلمہ شہادت مانے گواہی۔ صحیح سے سناؤ۔ أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ پہلا کلمہ سناؤ۔ پہلا کلمہ طیب من پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہم نے بچوں کی کلاس لی نہیں تھی کیونکہ بچے اسکول جاتے ہیں اور بہت دیر سے بھی آتے ہیں اور الگ الگ آنا شروع کر دیا بچوں نے، اس
اس لیے اب بھی ہم نے ان کی کلاس لی ہے، اور کچھ بچے آئے نہیں ابھی تک. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے. صحیح بات ہے کہ نماز جب ہماری رہتی ہے تو ہمارا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ دن بھی ہمارے لیے اچھا نہیں گزرتا ہے. کیونکہ اگر نماز ہم وقت پہ نہیں پڑھیں گے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ آپ مجھے دوسرا کلمہ سناؤ. اچھا، ہم عبداللہ سے بعد میں پوچھتے ہیں، اور پہلے آپ کو نماز کا جو ہم بتا رہے تھے، کیونکہ ہمارے بچے آ گئے تھے ابھی. دیکھیں، نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے. کیا ہے کہ اگر ہم ایک دن بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم سست رہتے ہیں، ہماری طبیعت بھی عجیب سی رہتی ہے، اور ہمیں کچھ اچھا بھی نہیں لگتا ہے، اور شیطان ہمارے کندھوں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، ہم کچھ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اور ظاہری بات ہے، جب ہم اللہ پاک نے اتنی پیاری چیز ہمیں عطا کی ہے، نماز، قرآن، اور بہت ضروری ہے کہ ہمیں نماز اور قرآن دونوں چیزوں کی بہت زیادہ پابندی کرنی چاہیے. نماز وقت پہ پڑھنی چاہیے. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں 5 بجے کا اگر ٹائم ہوتی ہے نماز کی، تو ہم پڑھتے ہیں 6:30 بجے عصر کی. تو ضروری یہ ہے کہ جو ٹائم ہوتا ہے تو اسی ٹائم پہ آپ نماز پڑھیں. اب 1 بجے اذان ہوتی ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں ظہر کی نماز 3:30 بجے. ایسا نہ کیا کریں. سب کام چھوڑ کے ذرا بریک لگا دیں اپنے کاموں پہ، اور نماز ٹائم پہ پڑھیں کہ اللہ پاک بھی خوش ہو. اکثر لوگ قضا میں چلے جاتے ہیں، 4 بجے نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی کون سا نماز ہے، ظہر کا پڑھ رہے ہیں. ایسا نہ کیا کریں. اور وہی بات بیچ میں آ جاتی ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ کے سامنے ہزاروں کروڑوں فرشتے ہیں، روز ان کے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ہم مانگتے ہیں اللہ سے، مدد مانگتے ہیں نماز کے ظاہر تھرو، اور اپنی ضرورت کی دعائیں مانگتے ہیں. اور جس دن آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ ایک دن دیکھ لیجئے گا، جس دن آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ کو کچھ اچھا نہیں لگے گا. جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو نماز کے عادی ہوتے ہیں، اور ایک دن وہ نماز نہیں پڑھیں گے کسی وجہ سے، تو ان کا دن اچھا نہیں گزرتا ہے. میں ان کی بات نہیں کہہ رہی ہوں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. مطلب مہینہ ہو جاتا ہے، سالوں سال نکل جاتے ہیں، کہ کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ وہاں نماز کی تو بات ہی چھوڑ دیں آپ. وہ گھر پتہ نہیں وہ انسان زندہ کیسے ہیں کہ وہ نماز کے بغیر، قرآن کے بغیر، قرآن کے بیان کے بغیر اور ترجمے کے بغیر بھی زندہ ہیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اتنی خوبصورت تحفہ عطا فرمایا ہے، اس تحفے کی آپ قدر کریں، اور اللہ سے شکر ادا کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور آپ نماز ضرور پڑھا کریں، پابند ہو جائیں. اپنی بیٹیوں کو بھی نماز کی پابند رکھا کریں، بیٹوں کو بھی. اور مرد حضرات ضروری ہے کہ اپنے بیٹوں کو، جب بیٹے 10-9 سال کے بھی ہوں تو ان کو ضروری ہے کہ آپ مسجد میں لے کے جائیں اپنے ساتھ، اور وہاں آپ تھوڑی سی بیان بھی، مدرسے میں بہت ساروں میں ہوتی ہے، تو بچوں کو وہاں بٹھا کے بیان سنائیں. کیونکہ آگے رمضان ہے، تو ابھی سے آپ بچوں کو بھی ان چیزوں کی عادی کر دیں کہ نماز اور قرآن اور 5 وقت نماز پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جیسے ہم سانسیں لے رہے ہیں، ایسی ہی سب چیزیں بھی، نماز بھی ضروری ہے، قرآن بھی ضروری ہے. اور جیسے ہم کھانا نہیں کھاتے تو ہمیں بھوک لگتی ہے، تو ہم بے ہوشی کی حالت میں ہو جاتے ہیں. تو آپ ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو بھی لے کے چلا کریں کہ میں نماز نہیں پڑھوں گی تو میں جیوں گی کیسے، تو میرا دن کیسے نکلے گا. تو یہ بھی ہم اپنا خوراک بنا لیں ایک طرح کا. آمین. دیکھیں، حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں بگاڑ دیتی ہیں. حرام کیا چیز ہے عبداللہ، آپ بتاؤ گے؟ حرام کیا چیز ہے؟ حرام نہیں، حرام کی کمائی کس کو بولتے ہیں؟ بلیک منی کو حرام کی کمائی کہتے ہیں. بلیک منی کو حرام کی کمائی کہتے اس ہیں. میں غلط چیزیں کر کے ہم پیسے کماتے ہیں، اس کو حرام کمائی کہتے ہیں.
पंखा चला। देखें, हराम की कमाई, अगर हम जुआ खेल रहे हैं तो वो भी हराम की कमाई है, वो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। उस जाहिरी बात है वो पैसा आ रहा है, हम बंगले तो बना ले रहे हैं, और हराम उसको भी कहते हैं कि हम किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और किसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं, और वही बच्चों को हम निवाला दे रहे हैं अपने। तो हम बहुत खुश हैं। हम ये सोचते हैं कि ना हमें नमाज पढ़नी है, ना हमें कुरान पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है, मगर हमारे लिए तो कमाई आ रही है ना, हमें तो कहीं ना कहीं से फायदा पहुंच रहा है और हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब सूद खाना क्या है, वो भी हराम में आ जाता है। क्या है कि कोई मजबूर है कोई बंदा, तो उसको कह देते हैं अपने जेवर आके रख दो हमारे घर में, अगर इस टाइम पे आप नहीं दे सकोगे तो हम आपकी ये सब चीजें ले लेंगे। ना किया करें मजबूर लोगों को, और मजबूर कि वो आंसुओं के जरिए आपको अल्लाह के सामने बद्दुआ दे दें आपको। और अगर आपको किसी की मदद करनी है तो उनको आप अच्छे तरीके से आप मदद कर दिया करें, आप साहिब हैसियत हैं तो। और हराम की कमाई यही है कि अगर आप जुआ खेल रहे हैं, आप कुछ ऐसे और काम कर रहे हैं तो वो भी हराम में ही शामिल हो जाता है। फ्रॉड कर रहे हैं, और अक्सर दुकानों पे कोई चीज़ 1000 की होती है तो हम 2000 की दे देते हैं, वो भी हराम में ही शामिल है। जाहिर बात है, आप इतना फ्रॉड किसी के साथ कर रहे हैं तो ये हराम में ही शामिल होगा। अब फ्रूट अगर 100 रुपए किलो है तो आप 200 रुपए किलो दे रहे हैं तो इसमें भी हराम है। अब मुर्गी का गोश्त अगर 400 है तो आप 600-700 लगा रहे हैं तो ये भी हराम है। तो अच्छी बात है कि आप इन चीज़ों से बचें और अपने बच्चों को हिलाल का, ज़ाहिर कमाते तो हैं, अब मेहनत तो कर ही रहे हैं ना, तो आप क्यों हराम अपने बच्चों को आकर खिलाएंगे, अपने बीवी बच्चों के, तो उसमें बरकत भी नहीं होती है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम रोने शुरू कर देते हैं कि हम नुकसान कहाँ से उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर खुद ही इतनी सारी खराबियां होती हैं जो हम गौर ही नहीं करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक शख्स सवारी नबी करीम के पीछे बैठा हुआ था कि एक शख्स जैसे सवारी में नबी सल्लम के पीछे बैठा हुआ था कि आपकी सवारी को ठोकर सी लगी तो इस शख्स की जबान से निकला ताइस्सु शैतानु, यानी शैतान हलाक हो। ताइस्सु शैतान मतलब हलाक हो जा। ठोकर लगती है तो क्या है कि उस बंदे ने क्या कह दिया, ताइस्सु शैतानु, शैतान यानी शैतान हलाक हो जा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मत कहो, तुम जब ये कहते हो तो शैतान फूल जाता है, यहाँ तक के एक घर के बराबर हो जाता है। देखें, और समझता है कि मेरी कुव्वत से ऐसा हो कहो। देखें, अगर हम ये लफ्ज कहेंगे तो इस्सु शैतानु यानी शैतान हलाक हो जा, तो शैतान और जिद में आ जाएगा। शैतान हलाक नहीं होगा, वो और हमारा जैसे कमरा बड़ा है और फूल जाएगा और बदला लेने के लिए डट जाएगा। तो क्या कहना है हमें, नबी सल्लम ने क्या फरमाया है, अगर हमें कोई ठोकर लगे, अगर हमें कोई चोट भी लग जाए हमारे हाथ को, या कोई गिर रहा हो, अक्सर हमारे बच्चे गिरते हैं तो हम क्या कहते हैं, अक्सर आप गिरते तो आपकी अम्मी क्या कहती हैं, अब्दुल्ला? अगर नहीं, अगर कोई गिर रहा हो तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर कोई गिरता भी है तो हम अक्सर हमारे बच्चे भी गिरते हैं तो हम क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह। क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह। तो नबी सल्लम ने क्या फरमाया है कि अगर आप सवारी पे हैं और आपको, अक्सर हम रिक्शे में होते हैं और हमें एक झटका सा लगता है तो हम क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर भी कहते हैं, मगर क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह कहते हैं कि हमें शैतान से महफूजी मिल जाएगी। जैसे हम घर से निकलते हैं तो क्या पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता, ए अल्लाह हमें शैतान की शर से महफूज कर। तो क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह। तुम जब ऐसे कहते हो तो शैतान सुकड़ जाता है। क्या हो जाता है, शैतान सुकड़ जाता है। बिस्मिल्लाह कहने से क्या हो जाता है, सुकड़ जाता है। अब हम खाना निकालते हैं अपने डिशों में तो क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए अल्लाह मेरे जो मैं निकाल रही हूँ ये बरकत फरमा। तो क्या है, अगर हम ये नहीं कहेंगे तो उसमें शैतान शामिल हो जाता है, और हमारे अगर घर में अगर मेहमान भी आते हों तो उसमें बरकत नहीं रहती है। यकीन जाने कि आप बिस्मिल्लाह ही करके अपनी चम्मच चलाएं, बिस्मिल्लाह ही करके खाना निकालें, बिस्मिल्लाह ही करके अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाएं।
تو ان کا پیٹ بھی بھرے گا اور وہ اچھے رہیں گے. بچوں کو بھوک بھی اچھی لگتی ہے. وہ تو شیطان سکڑ جاتا ہے حتیٰ کہ مکمل کسی کے مانند ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل سکڑ جاتا ہے اور چھوٹا سا ہو جاتا ہے. مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ توانائی نہیں رہتی ہے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں تعیسو شیطان، یعنی شیطان ہلاک ہو جائے. تو ہلاک تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. وہ کیا بولیں گے؟ بسم اللہ. آپ گھر سے جب نکلیں بھی صحیح تو آپ کیا پڑھتے ہو؟ آپ کیا پڑھتے ہو؟ سفر تو جب سواری پہ ہوتے ہیں. گھر سے نکلنے کی دعا سناؤ. بسم اللہ توکلت ولا حول. آپ سناؤ. آپ جب اسکول جاتے ہو تو گھر سے نکلتے ہو تو پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھتا ہوں. بالکل. اور دودھ پیتے ہو تو آپ تو دودھ پیتے ہو نا. آپ دودھ پیتے ہو تو کیا پڑھتے ہو دودھ پینے کی دعا؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اور سونے سے پہلے کی دعا؟ اللہم باسمک اموت واحیا. اللہم باسمک اموت واحیا. اور واش روم جاتے ہو تو عبداللہ کیا پڑھتے ہو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دیکھو یہ جو دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے بچے بہت ایبسینٹ رہتے ہیں ہماری کلاس سے، تو ہم پڑھاتے پڑھاتے خود ہی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان کو پڑھانا کیا ہے. ہمارے بچے ہمیشہ 3-3 4-4 دن چھٹی کر لیتے ہیں اور ان کی ہم گھر والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بچوں کو ٹائم نہیں تھا اور بچوں کو شادی پہ چلے گئے تھے تو دیر سے آئے تھے اور اسکول چلے گئے تھے تو سو گئے تھے. تو ایسا نہ کیا کریں. بچوں کو ٹائم پہ آپ قرآن پڑھنے بھیجیں کہ ہمیں بھی شوق ہو کہ ہم بچوں کو اور چیزیں بتائیں. کیونکہ ہم تو بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم واش روم جانے کی دعا ہے، سونے سے پہلے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، سفر میں جانے کی دعا ہے. کیونکہ یہ سب بچوں کو دعائیں یاد ہونی چاہیے. اور بچوں پہ آپ بھی پھونکا کریں. جب آپ اسکول جاتے ہیں بچوں پہ آیت الکرسی پھونکیں اور سورہ ناس سورہ فلق پھونک دیں اور خدا حافظ لکھ دیں پیچھے کے سائڈ بچوں کے یہاں کندھے کی طرف. تو اللہ پاک ان کو اپنی حفاظت میں رکھے گا اور انشاءاللہ اپنی حفاظت سے ہی گھر پہ آئیں گے. آمین یا رب العالمین. اور آج کلاس ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں قرآن پڑھنے. اور آپ کو اگر میری باتیں اچھی لگی ہوں تو ہمیں ضرور کمنٹ بھی کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں. اور میری طرف سے اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. ہمارے چینل میں آئے تو کمنٹ بھی کر کے بتائیں کیسی لگی ہو آج کی ویڈیو. جب تک کے لیے اللہ حافظ.